أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، عرض پاک وطن عزیز کی قومی اسمبلی میں قیام سے لے کر آج تک جو سب سے روشن ترین دن ہے وہ 7 ستمبر سن 1974 کا دن ہے، جب عرض پاک وطن عزیز پاکستان کی قومی اسمبلی نے بالاتفاق سرور کائنات علیہ السلام کی ختم نبوت کے چوروں، غداروں اور ڈاکوؤں کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا. غیر مسلم اقلیت کا الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے اعلان ہوا. حضرات، یہ بھی ماہ ستمبر ہے اور اسی روشن دن کے تسلسل اور اسی نسبت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج برادرم عزیزم مقرر انقلاب حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب نے آپ حضرات کو یہاں پہ جمع کیا. قائد ضلع قاری سیف اللہ عابد صاحب تشریف فرما، قائد تحصیل میاں چنو جناب مظہر امین چوہان صاحب تشریف فرما، حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف فرما، جناب چودھری محمد شاہد بیر صاحب تشریف فرما، قاری سیف الرحمان عاصم صاحب اور خطیب برطانیہ علامہ شاہد محمود باجوہ صاحب اسٹیج کی رونق ہیں. حضرات، میں آپ تمام حضرات کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اکابر مولانا محمد حسین بٹالوی، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، جناب قاری عبدالحکیم صاحب کلانوری، حضرت مولانا محمد بشیر احمد سہسوانی فاتح قادیاں، حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری اور زیخم اسلام حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ مجمعین. اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد، ان کی جہد مسلسل کا 7 ستمبر سن 1974 کو ہمیں اللہ رب العزت کے فضل سے یہ ثمر ملا کہ شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر، حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری، حضرت یزدانی شہید، حضرت شیخ القرآن شیخ پوری، حضرت روبڑی، حضرت لکھوی، حضرت غزنوی، الحمدللہ ان کی محنت اور ان کی جہد مسلسل کا یہ ثمر تھا کہ 7 ستمبر کو مرزائیت کو، قادیانیت کو، لاہوری گروپ کو، قادیانی گروپ کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا. وہ اپنے حصہ کا کام کر کے اس کائنات سے رب کی ملاقات کے لیے چلے گئے. انہوں نے ایک کام میرے اور آپ کے لیے چھوڑا ہے، وہ کام یہ ہے کہ ختم نبوت کا غدار صرف کافر نہیں، ختم نبوت کا ڈاکو اور چور صرف کافر نہیں، وہ مرتد ہے اور مرتد کی شرعی سزا قتل ہے. مرتد کو فتنہ ارتداد کا شکار ہونے والے شخص کو اللہ رب العزت کے فضل سے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا. اس کا گاٹا کاٹ کے اس کو ارتداد کی شرعی سزا قتل کی شکل میں دی جائے گی. یہ وہ کام ہے
جو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے ذمہ، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، زعماء ملت چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، آج ہم نے یہ کام ارتداد، فتنہ ارتداد کی شرعی سزا اور مرتد کی شرعی سزا پاکستان کے اندر نافذ کروانی ہے۔ قادیانیوں کو مرتد قرار دلوا کے اس سزا کے لیے ان کو اللہ رب العزت کے فضل سے ہم نے پھانسی کے پھندے تک پہنچانا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے فریضہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں یہ فریضہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ محسن ملت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب کی قیادت میں میں آپ حضرات کو بیدار کرنا چاہوں گا۔ اسٹیج پہ تشریف فرما اکابر زعماء ملت خطباء اعظام ان کو بیدار کرنا چاہوں گا کہ آپ فتنہ ارتداد کا شکار ہونے والے شخص کو حضرت امیر محترم کی قیادت میں مرتد دلوانے کے لیے جو تحریک مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے شروع کی ہے، آپ اس تحریک کے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے قادیانیوں کو مرتد قرار دلوانے کے لیے آپ قیادت کے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ۔ مرزائیوں کو مرتد قرار دلوانے کے لیے اپنی قیادت کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہیے، ہم کہتے ہیں سرور کائنات کے ناموس کے لیے آقا تیری حرمت پہ جان بھی قربان ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں، اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر قائدین مرکزیہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ قیادت زعماء اور علماء سے میں گزارش کروں گا وہ بھی میرے دائیں اور بائیں تشریف لائیں، اظہار یکجہتی کریں، ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے اس بات کا اعلان کریں۔ قادیانیوں کو قاری شیخ الحافظ صاحب تشریف لائیں جی، مدر امین چوہان صاحب، تمام احباب اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس بات کا اعلان کریں، قادیانیوں کو مرتد قرار دلوائیں گے انشاءاللہ، قادیانیوں کو مرتد قرار دلوائیں گے انشاءاللہ، ہم فتنہ ارتداد کا شکار لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکوائیں گے انشاءاللہ، ہم ارتداد کی تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے علامہ ساجد میر کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے نبوس صحابہ کا بل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے سینٹ سے پاس کروا دیا ہے۔ کراچی عقیدت پیش کرتے ہیں امیر محترم کو، حضرت ناصری اعلیٰ کو، یہ 7 اگست کا دن تھا، میرے اور آپ کے قائد حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے، حافظ عبدالکریم صاحب نے سینٹ سے بل پاس کروایا، اب صدر کی ٹیبل پہ پڑا ہے۔ ہم انشاءاللہ ناموس صحابہ کا بل اس ملک میں نافذ کروائیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے نافذ کروائیں گے، ہم رافضیوں کے لیے سزائے موت کا اعلان کروائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، با اصول با ضمیر، ساجد میر بلند آواز سے کہیے، بلند آواز سے کہیے، اصول با ضمیر، ساجد میر، با اصول با ضمیر، ساجد میر، اہل حدیثوں کا ایک ہی امیر، ساجد میر، ہمت والا، جرت والا، شہداء اہل حدیث، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ شایع ہے تجھ پہ سرور کونین کا لقب، اور نازا ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، شرق سے غرب تک برسا ہے ابر کرم تیرا، اور نسل آدم پہ تیرے احسان ہے بے حساب، وما علینا الا البلاغ المبین۔